ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں جس کا شوہر لاپتہ ہو وہ عورت اپنے شوہر کا صرف 4 سال انتظار کرے. خلا کی ان کے یہاں پہلے گنجائش نہیں ہوتی تھی, اب ہے. عنین و متعنت, یعنی عنین ایسا آدمی کہ جس میں مردانہ صلاحیت ہی نہیں ہے, لیکن شادی کر دی نظر تھوڑی آتی ہے صلاحیت, تو اب وہ عورت بولتی رہے, اس کی کوئی اس کے لیے خلاصی نہیں تھی. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی مثالیں دی ہیں. اس مسئلے میں انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو چھوڑ دیا ہے. تو جہاں اتنے مسائل میں اگر آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو چھوڑتے ہیں, 2-4 مسئلوں میں ہم چھوڑ دیں تو ہم پر گمراہی کا فتویٰ نہ لگائیں. لوگ دیکھیں نا گمراہی کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ انگریز کا پودا ہے. ہم اگر کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, گمراہ کر رہے ہو, گمراہ کر رہے ہو, یہ انگریز کی پیداوار ہے. میں کہتا ہوں یار انگریزوں والی کوئی چیز بھی تو ہمیں دکھاؤ نا. آپ کے بزرگ مولانا سرفراز خان صفدر کا میں بار بار نام لیتا ہوں, امام اہل سنت کہا جاتا ہے. وہ ہمارے تمام بزرگوں کا نام بڑے احترام سے رحمۃ اللہ علیہ لے کر لکھتے ہیں. آپ نے بھی پڑھی ہے نا ان کی کتاب. نواب صدیق حسن خان کو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, سید نذیر حسین محدث دہلوی کو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, وحید الزمان سب تک کو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اور اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی, اور جتنے بھی بزرگ ہیں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہماری, آپ کہتے ہیں اسلم طریقہ یہ کہ کسی امام کو فالو کیا جائے صرف اجتہادی معاملات میں. باقی تو ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے نا. میں پھر کہوں گا عقیدے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں, میں بھی غیر مقلد ہوں. قرآن کو ماننے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں, میں بھی غیر مقلد ہوں. حدیث کو ماننے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں, میں بھی غیر مقلد ہوں. سامنے کہہ رہا ہوں, حلال و حرام کے مسئلے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں, میں بھی غیر مقلد ہوں. اجتہادی مسائل میں آپ مقلد ہیں, میں نہیں ہوں. اور میں اس میں آپ کو مطلب خطا پر سمجھتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں کہوں اس وجہ سے مفتی طارق مسعود گمراہ ہو گئے, اور آپ بھی نہیں کہیں گے کہ اس وجہ سے صدیق رضا گمراہ ہو گیا. تو گمراہی کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری دعوت قرآن و حدیث کی لیجیے شوق سے. یہ میں پبلک کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری کوئی مناظرہ نہیں تھا, یہ افہام و تفہیم کے لیے ایک بحث تھی. اس میں ظاہر آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں کیونکہ گوشت کھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. جو بھی گوشت کھاتا ہے وہ جذبات میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہوتا ہے چلتا ہے مارکیٹ میں. باقی یہ کہ جو میرا موقف ہے نا اہل حدیث کے بارے میں بیانات میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آپ نے مثالیں دی, ہم نے فلاں موقع پر امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا, تو وہ تو مشائخ نے خود بخود یہ کام کر دیا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جس میں امام حنیفہ کے پاس حدیث پہنچی نہیں تھی, تو بعد والے لوگوں نے اس مسئلہ چینج کر دیا. تبھی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ امام کو, بلکہ ایک فقہ کو, ایک مرتب فقہ جس کے ایک متفق علیہ یعنی اس فقہ میں اصول ہوں, تو ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے جس کے مفتہ بھی, اور یعنی جو دلائل کی دنیا میں مشائخ نے اس کو ترجیح دے دی ہو. تو صرف اتنی سی بات ہے کہ دلائل کی دنیا میں ترجیح دینا مشائخ کا کام ہے, عوام کا کام نہیں ہے. تو مشائخ جس کو ترجیح دے دیں تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی روشنی میں اس پر عمل کیا جائے. باقی رہا مسئلہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اتنی اجتہادی صلاحیت ہے اور آپ جو ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ قرآن و سنت کے اتنے بڑے عالم ہیں, صحیح ضعیف اور یہ سب, تو ٹھیک ہے نہیں کریں. لیکن ایک میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آخری بات بالکل ایک محبت سے, آپ کے بہت زیادہ احترام کے ساتھ, میں نے تو اہل حدیث کی 2 قسمیں کرتا ہوں جو شاید کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا, کہ اس میں متشدد اور معتدل, ٹھیک ہے نا. ایسا آپ نے مارکیٹ میں سنا, اور مجھ سے جتنے اہل حدیث مسائل پوچھتے ہیں نا, آپ کی سوچ ہوگی. میں ابھی فیصل آباد گیا تھا, اتنی لمبی لمبی داڑھی والے اہل حدیثوں نے میری دعوت کی تھی, صحیح ہے نا, اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے, اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کا بیان سنتے ہیں اور آپ سے مسائل, اور بہت سارے انہوں نے مجھ سے مسائل پوچھے, ٹھیک ہے نا. تو میری پہلی بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں میرا موقف معتدل ہے. میں کہتا ہوں ایک فقہ کو فالو کیا جائے یا نہیں کیا جائے, یہ مسئلہ بھی اجتہادی ہے. میری رائے یہ کہ اس زمانے میں ایک کو فالو کیا جائے. میں کہتا ہوں بھلے اہل حدیث ہی کو کر لو, کوئی مسئلہ نہیں, آپ حنفی نہ بنو. آپ حنفی, شافی, مالکی, حنبلی 4 ہیں تو ایک 5واں بھی صحیح, کوئی ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. لیکن میں آپ کے علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو فقہی طور پر مرتب تو کریں نا. ہم نے جہاں 4 مانے ہیں, ہم ایک اور کو مان لیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے یار, ٹھیک ہے نا. آپ کمپلیٹ ہونے نہیں, مرتب نہیں ہے, نہ کتاب الوضو سے لے کر حدود تک, اور یہ جیسے حنفی میں فقہ کی کتابیں آپ کو ملیں گی, مسائل, پھر جزیات اور اس پہ حواشی سب ملیں گے. سنیے میری بات, شوافے میں آپ کو پورا آپ کو ایک لا کی شکل میں نظر آئے گا. تو اہل حدیث حضرات میں ہمیں ایسا لا کوئی نظر, قرآن و سنت ہی سے لکھے نا, یہ بھی تو کوئی تورات انجیل سے تھوڑی لکھے ہیں حنفی صاحب, یہ بھی تو قرآن و سنت سے لکھے. آپ دیکھیں کتابیں فتاوا کی کتابیں ہیں, نہ ہمارا ہے. یہ کب لکھا گیا ہے در البحیہ؟ یہ شوکانی صاحب نے لکھا ہے. شوکانی رحمہ اللہ بھی 200 کس صدی میں لکھا ہے؟ 200 سال پہلے لکھا ہے نا. داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تو مذہب قرار دیا. دیکھیں داؤد ظاہری کے تو اپنی آرا ہیں, وہ تو بہت سی آرا کو آپ اپنے مدرسے میں سلیبس کون سا پڑھاتے ہیں؟ 200 سال پہلے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ایک لکھا ہے.
ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں آپ ان سے اختلاف کر رہے ہیں, یہ اس کو آپ کا مان رہے ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا کہ علماء دیوبند کے درمیان بھی ہے, میرے خیال سے بات نہیں, اختلاف تو ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک متفق علیہ سلیبس تو ہونا, جیسے حنفیوں کا ملے گا, شافیوں کا ملے گا. کتاب و سنت ہے الحمدللہ. دیکھیں کتاب و سنت تو سب کے پاس ہے نا, اس کتاب و سنت سے آپ مسائل اخذ کریں تاکہ ہم یہ کہیں اہل حدیث کوئی میرے پاس آتا ہے, میں کہتا ہوں ایک مکمل اہل حدیث کا ایک فقہ مرتب ہے, ان کے علماء کے اتفاق سے لکھا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں, صحیح ہے نا, تو پورے اس فقہ کو فالو کرو. اس کو نہیں ملتا وہاں پہ مسئلہ, پھر وہ کبھی اس اہل حدیث عالم سے پوچھ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں سفر کی اتنی مدت ہے, اس پہ آپ مسافر بن جاؤ گے, دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ دوسری رائے. ٹھیک ہے, حنفیوں میں بھی اختلاف ہے جیسے, لیکن وہ اختلاف بہت محدود ہے. جبکہ میری جو ایک مشاہدہ ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں ان میں اتفاق محدود ہے, اختلاف بہت زیادہ ہے. چند مسائل میں اتفاق ہے, آپ مثال بہت سارے مسائل میں. کم مسائل ہوں گے, کم مسائل میں ہے. اتنے تو تقریباً دیکھیں نا, میں آپ حافظ زبیر علی زئی کی رائے 3 طلاق کے بارے میں کیا تھی؟ مجھے علم ہی نہیں ہے اس بارے میں. میں خود ایسے اہل حدیث علماء کو جانتا ہوں تو 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں. ایسے میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا, صرف ایک طلاق کے مسئلے میں میں آپ کو آرا پیش کرتا ہوں, پھر رفع الیدین میں پیش کروں گا, بہت سارے مسائل میں. کتنا پیش کروں گا, اگر آپ رفع الدین پر آرا پیش کریں گے نا تو میں 10 سے 15 آرا تو میں دیکھیں ابھی پیش کروں. ہم ہمارے ہاں ایک مفتہ بھی قول ہوتا ہے, وہ ایک ہی ہوتا ہے. نام لے کر بتا دوں گا. نہیں ہمارے ہاں بھی ایک منٹ, مفتبی ہمارے بھی ہے, قرآن و سنت کی جو قول ہے وہی. دیکھیں قرآن و سنت تو سب کے ہاں ہے نا, وہی تو پھر بات آ جائے گی. میرا خیال ہے کوئی ایک منٹ مفتی صاحب دیکھیے, انور شاہ کاشمیری, یوسف بن نوری, سرفراز خان صفدر, تقی عثمانی, ماسٹر ابی نوگاڑوی, یہ ان لوگوں کے قولوں میں سے ان میں جو اختلاف ہے وہ بھی مفتبی. نہیں, یہ مفتبی نہیں ہوتا. مفتبی تو ان میں اختلاف جو فتاوا کی کتابیں ہیں نا جو متفق علیہ, تب پوری شام میں جائیں گے, مصر میں جائیں گے, سعودیہ میں جائیں گے, جہاں بھی فقہ حنفی وہ مفتبی قول سیم ہوگا. ٹھیک ہے نا, کہ تکلیف سے اختلاف ختم ہوگا, تو آپ ایک مسلک مرتب کر لیں. کیونکہ آناف میں بھی اختلاف ہے, صرف دیوبندیوں میں نہیں, مطلب بریلوی مکاتب فکر میں بھی اختلاف موجود ہے, وہ بھی اپنے آپ کو حنفی ہونے کے مدعی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اصلی حنفی آپ لوگ ہی ہیں, چلو ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اصلی حنفی آپ لوگ ہیں, حنفی فقہ کے فالوور آپ ہیں, لیکن آپ کے علماء دیوبند میں بھی اختلافات ہیں, فقہی مسائل میں بھی اختلافات ہیں. حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کے درمیان اور مفتی مولانا ظفر علی خان صاحب کے درمیان کے اختلافات نہیں تھے مسائل پر, کیا ان کے فتاوا مختلف نہیں ہیں؟ میں نے اتنی بڑی مثال دی, سود حلال و حرام کا ہی مسئلہ ہے نا. ایک بار سود لینا ہے, اپنی سگی ماں سے کتنی بار زنا کرنا ہے؟ 36. ابھی اب بات تو اب دیکھیں حلال طول تو ہو رہی ہے نا میرے بھائی, تو نہیں دیں گے انشاءاللہ. کس طرح دوسری ڈشز بھی ایسی ہوگی. یہی ابھی ختم ہونے والی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ائمہ اربعہ کی تکلیف پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں کرتے تو نہ کریں بس. نہیں, اچھا مجھے اتنی بتا دیں کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فقہ حنفی کے جو مفتابی قول ہیں, جس میں ابو حنیفہ جس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, ان کا کوئی قول اگر حدیث کے خلاف تھا تو مشائخ نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا, یہ کام انہوں نے کیا ہے, جو حدیث کے موافق تھا وہ لے کے جب ایک مرتب ہو گیا, تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر چیز کی ایک تحقیق کرتا پھروں. ٹھیک ہے, عقائد میں تحقیق کروں گا, اجماعی مسائل تو سب کو پتہ ہی ہیں, تو جہاں اختلافی مسئلہ ہوگا تو میں اس کو بھی صحیح سمجھوں گا, لیکن میں فالو ایک کو کروں گا. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اس کے ذمہ تحقیق ہے تو پھر وہ نہیں, پھر ہاں پھر جو ہے, یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر جزئیے پر ہر مسئلے پر اس پر تحقیق کرنا لازم ہے, تو میں کہتا ہوں اس کے لیے عمر نوح چاہیے, کیونکہ سینکڑوں مسائل ہیں, ایک نہیں ہے. رفع الیدین چھوڑنے سے سدا صاحب لازم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رفع الیدین واجب ہے, سنت مستحب ہے, مؤکد ہے. ٹھیک ہے نا, پھر کانوں کو ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ, پھر ایک نماز نہیں ہے, پھر آگے حج ہے, زکوٰۃ ہے, پھر وراثت کے مسائل ہیں, اور سینکڑوں اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں نا فقہ کی جو 8 سال میں علماء پڑھتے ہیں. تو ہر آدمی پر لازم ہوگا وہ کتابیں پڑھے, وہ کیونکہ قرآن و سنت ہی سے بحث کی ہوتی ہے نا ان کتابوں میں. تو ایک عامی آدمی پتہ کیا کرتا ہے؟ میرے پاس ایک عامی آدمی آتا ہے, مفتی صاحب میں حیدرآباد جا رہا ہوں, تو وہاں میں نے سفر پڑھنی ہے, قصر پڑھنی ہے. میں کہتا ہوں بھائی قصر پڑھنی ہے, تو السلام علیکم, چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہتا ہے بھائی میرے نظر میں یہ مفتی ہیں, میں ان کے بیانات سنتا ہوں, مجھ پر اعتماد ہے. تو یہ عمل جائز ہے ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے نا, اصل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. حدیث کے بارے میں پوچھے کہ مجھے حدیث سے بتاؤ, آپ پھر حدیث بتاؤ گے اس کو؟ میں ہو سکتا ہے نہ بتاؤں, میں کہوں میرے سے 1000 لوگ مسئلے پوچھتے ہیں, میں ہر ایک کو حدیث اگر کوٹ, میں تو دن میں 4 مسئلوں کا جواب دوں بھی. ایسے تو کہہ سکتے ہیں میں حدیث بتا بھی سکتا ہوں, اور خاص طور پر اختلافی مسئلوں میں جب حدیث بتاؤں گا تو پھر ایک حدیث نہیں, پھر دوسرے کی بھی حدیث, پھر یہ والی حدیث بھی, پھر اس کی صحیح اور ضعیف, یا تو بحث کروں گا تو کمپلیٹ کروں گا, نہیں کروں گا تو میں کہوں گا بھائی جب تو مجھ پہ اس پہ اعتماد کر رہا ہے تو اس پہ بھی اعتماد کر. تو اگر میں کہتا ہوں ایک عامی آدمی آپ کے پاس آئے گا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو وہ پھر آپ اس کو
मुकम्मल दलाइल से जवाब दें। एक एक मसले के जितने आप तलाक का मसला पूछने आता है तो आप बताएं ये ना होने के दलाइल हैं तलाक, और ये तलाक के होने के दलाइल हैं, ठीक है ना। पूरे फतावा सहाबा के और जो ना होने के दलाइल वो भी भरपूर उसके सामने रखे हैं, होने के दलाइल। फिर होने के बाज़ दलाइल ऐसे हैं जिनमें बाज़ उलमा कहते हैं सही है, बाज़ कहते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है। फिर आप ये भी बताएं कि सही कहने की क्या दलील है, ज़ईफ़ कहने की क्या दलील है, और जिन्होंने सही कहा वो सही है या जिन्होंने ज़ईफ़ का, पूरी डिटेल से जब आप उसको बताएंगे तो फिर हम कहेंगे ये तकलीद नहीं कर रहा बल्कि ये तहकीक कर रहा है, और सारा दिन में एक मसले की तहकीक करेगा, उसके बाद कहेगा भाई इस्लाम पे चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वो समझ में, ये प्रैक्टिकली खुदा की कसम ये मुमकिन नहीं है। और आप भी ये नहीं कर रहे होते, आप भी सुबह शाम जब फोन आ रहे होते हैं ना, फोन आ रहे होते हैं तो टीवी में तो ठीक है चंद महदूद मसाइल होते हैं उनमें आप हदीस का रेफरेंस दे देते हैं, लेकिन हर मसले पे सुबह शाम जब आपसे मसाइल पूछे जाते हैं तो आप भी टू द पॉइंट जवाब देके हाँ या ना पर इक्तिफा करते हैं आप भी। इसके बगैर प्रैक्टिकली ये मुमकिन है ही नहीं। तो जब एक चीज मुमकिन नहीं है आप लोगों को उसका मुकल्लफ कैसे बना रहे हैं। मेरा ख्याल है देखें जो हमारी बहस थी सबके सामने आ गई है, लोग जिसको समझना होगा फॉलो कर लेंगे। जन्नत जहन्नम का तो मसला वैसे भी नहीं है, ठीक है ना। मैं तो नहीं कहता कि अहले हदीस जहन्नम में जाएंगे, ना आप कहते हो कि हनफी जहन्नम में जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारी बातें सबके सामने आ गई हैं, जिसको जो खोपड़ी में आ रहा है ना वो उस पर चल ले, वो मैं आपको मौका देता हूं। लेकिन मैं अपनी बात को ये कह के ख़त्म कर रहा हूं, ये हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, और ये तो मौलाना साहब से तो मेरी एक दफ़ा गपशप हुई बहुत अच्छी, हमारे जितने भी अकाबिर हैं उनका ये बहुत एहतराम करते हैं। तो अगर ऐसा एहतराम से मामला चलता रहे, आप अपनी राय पेश कर दें, अपनी राय पेश कर दें तो वो खुद ही, लेकिन जो प्रैक्टिकली होगा वो जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मेरी भी अहले हदीस उलमा से गुजारिश है कि जिन देवबंदी उलमा ने कहा कि वो फलाने नवाब सिद्दीक हसन गुमराह थे, फलाने थे, तो मैं उनको कतन सही नहीं कहता, ठीक है ना। मैंने तो किसी अहले हदीस आलिम को नहीं कहा कि वो गुमराह आदमी था, वो यूं था। मैंने अपने शेख से जब भी नवाब सिद्दीक हसन साहब का नाम सुना है, रहीमहुल्लाह ताला सुना है, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, वो उनको रहीमहुल्लाह ताला कहते थे, लेकिन इख्तलाफ करते थे कि उनकी राय थी। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह वो गैर मुक़ल्लिद थे, ठीक है ना। सारी दुनिया को पता है वो किसी एक फ़िक़ा को फॉलो नहीं करते थे। तो इब्ने हज़म ज़ाहिरी, ठीक है ना, तो हमने तो कभी उनको ये नहीं कहा कि वो अंग्रेज़ का पौधा थे, वो तो अंग्रेज़ था ही नहीं उस वक्त, ठीक है ना लेकिन वो बहुत बड़े अल्लामा थे। हमारी राय है कि वो इतने स्टेज पे पहुंच चुके थे कि वो अगर तकलीद ना करते तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम कह रहे हैं उस स्टेज तक जब ना पहुंचे हो फिर क्या करना है, बात यहां हो रही है। फिर भी मैं कहता हूं यार बहस बराए बहस है, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इसी पर चल के भी हमारी सफ़ों में इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन मैं आपसे बस, क्योंकि अब ये दोबारा पकड़ाई में इतने आसानी से आना मुमकिन नहीं है, ना मेरे पास टाइम है ना आपका पास टाइम है। तो एक गुजारिश मैं ये करता हूं कि इतना कम अज कम कर लिया करें कि देखें, इतनी बात कर लिया करें। मैं ये बयान में भी कई बार ये ऐलान कर चुका हूं कि अहले हदीस उलमा से ये गुजारिश है कि आप फतवा दें जो आपको कुरान और सुन्नत के मुवाफिक लग रहा है। आपको अगर कोई आप पर एतमाद करता है तो ठीक है, वो इमाम हनीफा को छोड़ दे, आपको फॉलो करे, हमें कोई एतराज़ नहीं। वो समझता है कि भाई आपकी बात ज़्यादा सही है तो ठीक है। लेकिन मैं एक गुजारिश है, वो गुजारिश ये है कि वो मसाइल जिसमें मज़ाहिब अरबा का इजमा होना, चारों इमाम मुत्तफ़िक़ हों, चारों इमाम मुत्तफ़िक़ होने का मतलब 99.9% उसको फॉलो कर रही है। तो मेरा ख्याल ये कि उसमें कम से कम आप कि ये यानी ये बहुत अकल से बईद है कि एक ऐसी हदीस है जो चारों को मालूम भी थी लेकिन उनका चारों को वो मतलब समझ में नहीं आया, जो मफहूम आप बयान कर रहे हैं वो ठीक है, इसका अक़लन इम्कान बहुत कम है। तो कम से कम इन चीज़ों में तो 8-10 मसाइल है ना जिनमें पूरी उम्मत का इजमा है। तो ऐसी चीज़ों में जो है आप ऐसी चीज़ों में कम से कम आप अपनी राय न दें जिनमें तलाक़ सलास का मसला है और बहुत सारे मसाइल हैं। जी, तो बस ये इख्तितामी बात है, मेरी जो बात कहनी थी मैंने कह दी है, और ये हमारी मजलिस कोई आपस में बोझो ऐनात के बगैर ही ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। मेरी राय थी कि भाई एक मुद्दा सामने आता तो फिर हम उस पर लेके चलते, लेकिन आ नहीं रहा कोई सामने, ठीक है ना। एक ऐसी है मेरा ये मौक़िफ़, और ये बाकियों का भी यही है। आपकी देखें, आपको यूट्यूबर मिले हैं, हाँ, आपको जो मिले हैं ना उलमा, वो यूट्यूब पे आने वाले मिले हैं, आप दीनी मदरसों में नहीं गए हैं। देखें, मौलाना अमीन औकाड़वी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो फ़िक़ह हनफी में मुहक्किक और मुफ्ती नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को हम ये कहें कि हज़रत मौलाना अमीन औकाड़वी से फतवा लेकर आओ। काबिल एहतराम होना अलग चीज़ है। देखें, कोई रिलायबल इदारा होना चाहिए, उसके इदारे का फतवा लेकर आओ आप। खैरुल मदारिस का फतवा चाहिए मुझे, ठीक है ना।
دیکھیں کوئی بھی کہیں بھی مدرس لگ سکتا ہے, وہ انگلش ٹیچر بھی تو ہے نا جامعۃ الرشید میں. شعبہ تخصص میں کہہ رہا ہوں دعویٰ کے یعنی میں تخصص صرف دعویٰ کے ادارے کا فتویٰ, رئیس ہیں وہ. دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ دکھاؤ آپ, جامعۃ الرشید کا فتویٰ, افراد کی بات نہیں ہو رہی. مولانا مینو قادری صاحب قابل احترام ہے, لیکن ان کی کوئی بھی بات ہوگی تو وہ کوئی دیوبندیت کا معیار نہیں ہے. میں تو خود یہاں بیٹھ کے نفی کرتے رہتا ہوں, بھائی فلاں نے یہ عقیدہ بیان کیا, یہ نہیں ہے, ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے. فتویٰ آپ لیں گے تو وہی ملے گا جو میں بیان کر رہا ہوں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا فقہ حنفی میں رائج ہے, حنفی میں رائج ہے, میں کہتا ہوں نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے. آپ کے استاد کو بدعت کہتے ہیں. بھائی استاذ اگر سنت بھی کہتے ہوتے تو میں پھر بھی نہیں مانتا اس کو, ٹھیک ہے نا, سیدھی سی بات ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں, میری رائے یہ کہ یار ایک ضعیف روایت بھی نہیں مل رہی ہمیں جس میں یہ صراحت ہو. تو اصل میں کچھ چیزیں فقہ حنفی کے کھاتے میں میرا خیال ہے کہ تھوپی گئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے, حقیقت میں ابو حنیفہ بہت بڑے علامے تھے اور ان کا فقہ مدون ہوا, 50% امت نے اس کو فالو کیا, 50%. آج 50% فالو کر رہی ہے, اس سے پہلے تو زیادہ لوگ